الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور میں روزانہ بڑی عجز و انکساری کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی شکر گزاری کے ساتھ آپ کو یاد بھی کراتا ہوں کہ پروگرام صدائے قرآن ہم نے بالکل ابتدائے قرآن سے شروع کیا تھا، الحمد سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد لفظاً سبقاً آج ہمارا سفر پہنچا ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 اور 214 ہمارا آج موضوع ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے ان دو آیات کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر جب انسانی آبادی میں اضافہ ہوا اور لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی تو ان کے درمیان اختلافات سر اٹھانے لگے۔ تب اللہ رب العزت نے اپنے نبی بھیجے جو اطاعت و فرما برداری کے صلے میں بشارت دینے والے تھے اور نافرمانی کے صلے میں ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کیا جا سکے۔ حیرت ہے، اختلاف بھی ان لوگوں نے کیا جن کو حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے ہدایت پانے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر اختلافات کی راہ نکالی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ رب العزت نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں وہ اختلافات کرتے تھے۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ حق دکھا دیتا ہے۔ لوگو، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو تم پر وہ حالات گزرے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، یہاں تک کہ ہلا کر رکھ دیے گئے، اور اس وقت کے رسول ان کے ساتھ جو کہ ایمان لا چکے تھے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی، فکر نہ کرو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور آج کے سبق سے ہم جس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں ناظرین کرام، سب سے پہلے وہ یہ بات ہے کہ ارشاد ہے کہ شروع میں تمام انسان ایک ہی طرز فکر پر تھے، ایک ہی طرز عمل پر تھے، اور ایک ہی زاویہ نگاہ تھا سوچنے کا اور عمل کرنے کا۔ بعد میں ایسا ہوا کہ لوگ اختلافات کرنے لگے، ڈفرنس آف اوپینین پیدا ہونے لگا، اور ناظرین کرام یہ کچھ نیچرل بھی تھا کہ جب انسانی آبادی میں اضافہ ہوا تو لوگ مختلف مظاہر کائنات کی طرف جب توجہ کرنے لگے۔ شرک کی ابتدا بھی ناظرین کرام ایسے ہی ہوئی تھی کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے، پھر انسانی آبادی شروع ہونے لگی، تو ابتدا میں جیسے قرآن نے یہ شہادت دی ہے تمام لوگ ایک ہی طرح سوچتے تھے، ایک ہی طرح عمل کرتے تھے، لیکن بعد میں کسی نے جب سورج کو دیکھا تو اس کو خدا سمجھ لیا، اس کی حرارت کو دیکھا، اس کی روشنی کو دیکھا تو یہ گمان کرنے لگے کہ شاید یہ خدا ہے۔ اس کے بعد کسی نے چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، تو اس کے بارے میں ان کی رائے بدلنے لگی کہ شاید یہ اللہ کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں۔ ستاروں کو دیکھ کر یہ کہنے لگے، اور اسی طرح سے ناظرین کرام مختلف مظاہر کائنات کو انسانوں نے جب دیکھا تو مختلف رائے قائم ہونے لگی ان کی۔ اللہ رب العزت نے ناظرین کرام اس موقع کے اوپر جبکہ حق اور باطل میں ایک خط امتیاز نہیں رہا تو اللہ نے اپنے انبیاء کو مبعوث کیا تاکہ وہ ان کو باور کرائیں کہ جس طرح سے تم سوچنے لگے ہو حقیقت اس کے برعکس ہے۔ انبیاء نے یہ بتایا کہ اصل ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور یہ تمام مخلوق یا مخلوقات جن کو تم دیکھ کر اپنی رائے کو بدلنے لگتے ہو یہ تو اللہ کی مخلوقات ہیں اور خالق وہ اللہ ہے۔ ناظرین کرام، پھر انبیاء نے
حق کی طرف راستہ دکھانا شروع کیا، اور جب انبیاء نے حق کی طرف راستہ دکھانا شروع کیا تو کسی نے مانا اور کسی نے نہیں مانا۔ جنہوں نے مانا وہ مومن کہلائے اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ کافر کہلائے۔ دوسرا سبق ناظرین کرام آج کی آیت میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ ہم ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ناظرین کرام اللہ کا بتایا ہوا راستہ جو کہ دین حق کا راستہ ہے اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جنت بیٹھے بٹھائے نہیں ملے گی، اس کو تلاش کرنا پڑے گا اور اس راستے کو اختیار کرنا پڑے گا جو جنت کو جاتا ہے، اور وہ راستہ کوئی اوجھل نہیں ہے، اللہ رب العزت نے واضح کر دیا ہے۔ اظہر من الشمس ہے وہ راستہ، کون سا؟ جو کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا ہے، اور وہ دین اسلام کا راستہ ہے۔ لہٰذا جو دین اسلام کے راستے پر گامزن ہو گیا اس کی منزل جنت ہی ہے۔ ہاں، اس راستے پر چلتے ہوئے کیونکہ یہ دنیا کا راستہ ہے، دارالعمل ہے، کہیں مد و جزر آئیں گے، کہیں مصائب آئیں گے، کہیں تکالیف آئیں گی، کبھی راحت ہوگی، کبھی آسانی ہوگی، لیکن مستقل مزاج ہو کر اپنے سفر پر، راستے پر گامزن رہنا ہے، اور یہ نیت، یہ ارادہ ہو کہ یہ اللہ کا دیا ہوا راستہ ہے، اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے اور انبیاء کا دکھایا ہوا راستہ ہے، میں نے اسی پر گامزن رہنا ہے، اس پر ڈگمگانا نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام آج اس سبق میں ہمارے لیے مشعل راہ کیا ہے، ہمارے لیے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کیا زاویے ہیں، اس پر آج پروگرام صدائے قرآن میں ہم گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام آج جو مہمان شخصیت ہیں ماشاءاللہ وہ پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں۔ ناظرین کرام میری دائیں جانب تشریف رکھتی ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر سیدہ سعدیہ، ماشاءاللہ آپ سیالکوٹ وومن یونیورسٹی میں شعبہ علوم اسلامیہ، ادارہ علوم اسلامیہ کی چیئرپرسن بھی ہیں، ڈائریکٹر سیرت چیئر ہیں، ماشاءاللہ محقق ہیں، مصنف ہیں، مؤلف ہیں، اور آپ خوبصورت گفتگو کرتی ہیں اور جس طرح سے نسل نو کی آپ رہنمائی کرتی ہیں تعلیم کے ساتھ اور تربیت کے ساتھ، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ کا خاصہ ہے، میرے بہت ہی قابل قدر مہمان ہیں آج، اور ناظرین کرام مجھے بہت راحت اور سکینت ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ یہاں پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مدعو کیا پلیز اور اس پروگرام کا حصہ بنایا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب ہمارے جو آج کے مہمان ہیں، میں ان کا نام لینے سے پہلے ایک بات عرض کروں گا کہ ناظرین کرام میں نے اپنی جامعہ میں جہاں میں استاد بھی ہوں، میں نے اپنی ایک ایم فل کی طالبہ سے ایک تھیسس کروایا تھا، تحقیقی مقالہ لکھوایا تھا، اور اس کا عنوان یہ تھا کہ اطفال صحابہ کرام، اطفال صحابہ کرام کا کنٹریبیوشن ٹو اسلام۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میری اس طالبہ نے، ماریا اس کا نام تھا، کہ 250-300 اطفال صحابہ کرام نکال کے رکھ دیے۔ ہماری کبھی توجہ ہی نہیں گئی کہ بچے صحابہ کرام جن کی محنت اور جن کی والہانہ لگن اور اس لگن نے اسلام کو کنٹریبیوٹ کیا تھا۔ اور آج جو میری بائیں جانب مہمان ہیں ناظرین کرام، یہ اطفال صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اسی محبت کو کنسیو کرتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ثناخوان رسول ہیں ان میں اگر میں یہ کہوں کہ اطفال ثناخوان رسول بھی ہیں ہمارے درمیان، اور اس میں سے ایک خوبصورت آج روشنی اور ایک چراغ میری دائیں جانب بیٹھے ہیں، سید وجیہ الحسن، ماشاءاللہ طفل ثناخوان رسول ہیں، نوخیز ثناخوان رسول ہیں، خوبصورت لہن رکھتے ہیں، آواز رکھتے ہیں، رچاؤ ہے ان کی آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا، اور یہ محبت ان کو اپنے خاندان سے ملی ہے، اپنے گھر سے ملی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں وجیہ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مدعو کیا۔ اور جب آپ تشریف لاتی ہیں، ایک تو مجھے ذاتی طور پر
بہت راحت ہوتی ہے، جزاک اللہ۔ اور دوسرا اس بات کا بھی اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارے پروگرام صدائے قرآن میں ماشاءاللہ آپ جیسی اہل علم شخصیات خواتین کی بھی نمائندگی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ تو ڈاکٹر صاحب میں نے مقدمہ آپ کے سامنے رکھا آج کے پروگرام کا کہ قرآن کریم اس بات کی وٹنس اور شہادت دے رہا ہے کہ ابتدا میں تمام انسان ایک ہی طریقے پر قائم تھے، ایک ہی طرح سے سوچتے تھے، ایک ہی طرز عمل تھا، ایک ہی طرز فکر تھا۔ اس کے بعد تبدیلیاں رونما ہونے لگیں، اور تبدیلیاں جب رونما ہونے لگیں شاید اس کا ایک امپیکٹ یہ بھی تھا کہ انسانی آبادی میں جیسے جیسے اضافہ ہوا، تو جیسے میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تو لوگوں کی نگاہ مختلف مظاہر کائنات پر گئی، تو وہ شرکی ابتدا بھی ایسے ہوئی، اور طرز عمل میں جو تبدیلی آئی وہ بھی شاید اسی وجہ سے ہوئی۔ آپ بھی اس بات کو کھولیے گا کہ اس کے کیا محرکات تھے، اور کون سا وہ عہد تھا جب تمام انسان ایک ہی طریقے پر گامزن تھے، اور پھر کون سا وہ عہد تھا جب کہ ان کی طرز فکر میں، ان کی سوچ میں اور ان کے عمل میں تبدیلی آنے لگی۔ کیا ارشاد فرماتی ہیں آپ؟ نحمدہ ونسلم ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، جن چیزوں کے حوالے سے آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو میں بھی اشارہ فرمایا اور اس سوال میں بھی کہ کان الناس امۃ واحدہ، جی جی، کہ تمام لوگ جو ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک امت واحدہ تھی۔ اب اصل بات یہ ہے کہ ایک اساس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں، ان کے عمل میں جو اختلاف جو ہے وہ رونما ہوا، تو ایک تو یہ ہے کہ اختلاف ہونا ایک فطرتی عمل ہے، صحیح، اور لیکن اس فطرتی عمل کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ کیا ہے کہ جب انسان اپنی اساس کو چھوڑ دیتا ہے تو ہی اختلاف رونما ہوتا ہے۔ تو انسان چونکہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، صحیح، اور اللہ تعالیٰ نے اسی دین فطرت پر جب یہ بات انسانوں کی روحوں کے ساتھ کی گئی کہ الست بربکم قالوا بلی ربنا وشہدنا، تو یعنی ہم وہ فکر لے کر ہی اس دنیا میں آئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے، اور ان کی جو اولاد تھی اس کے اندر جو فکر رہی ہے وہ فکر واحدہ رہی ہے، امت واحدہ کے فکر رہی ہے۔ صحیح، مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جو ہے وہ 1000 سال کا فرق ہے۔ اچھا، اب وہ جو 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو جب مبعوث کیا گیا تو ان کی اولاد کے اندر جو ہے وہ اس کے حوالے سے اختلافات فکری طور پر رونما ہونے لگے یا اعتقادی طور پر رونما ہونے لگے۔ اسی طرح اعمال جو ہے ان میں بھی گمراہیاں جو ہیں وہ شامل ہو گئیں۔ تو جیسا کہ قرآن کریم میں بھی کہا کہ ودّا ولا سواع و یغوث و یعوق و نصر، یہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی قوم جن جن بت پرستیوں میں شامل ہوئی تھی اور جن جن بتوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے ان کی طرف قرآن کریم میں نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ صحیح، اسی طرح سے یہ جو اختلاف ہے، اصل میں جو امت مسلمہ کو اس کے اگلے حصے میں جو کہا گیا کہ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ انبیاء علیہم السلام کو جو بھیجا گیا ہے، جو مبعوث کیا گیا ہے، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو اختلاف رونما ہوا ہے اس کو پھر اسی اساس کی طرف، اسی بنیاد کی طرف پلٹائیں کہ جس بنیاد کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ مبعوث کیا گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یا بعثت ہے جو حتمی ہے، ابدی ہے، تو وہ بھی ہمیں اسی پیغام کا جو ہے وہ درس دیتی ہے کہ ہم اسی فکر کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، کہ یہ نہیں کہ دین اسلام کوئی نیا دین ہے، بلکہ یہ وہی دین ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے لوگوں کے جو فکر کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اس کو اثر نو دوبارہ سے اس سبق کو یاد کروانے کے لیے وحدت کی طرف جو ہے وہ لایا جائے۔ تو یہی وہ سبق ہے کہ جو اس آیت کے حوالے سے ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے، اور جو فکر یہود نصارہ کے اندر موجود تھی اس کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے کہ فاختلفوا فیہ، کہ وہ اس میں اختلاف کرنے لگ پڑے۔ اب وہ جو اختلاف ہے اس کی مختلف جہتیں ہیں کہ یہود جو تھے انہوں نے جس طرح سے جو ہے ان کے ہاں ایک تصور تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ کان الناس امۃ واحدہ، اور وہ امت واحدہ بھی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے، وہ خلیل اللہ کی بھی ہے۔
اور اسی طرح سے جو ہے نصارہ کے اندر جو حضرت عزیر کے حوالے سے جو تصور پایا گیا اور یہود کے اندر اس کے علیحدہ اس کے ساتھ تصور پایا گیا، تو اسلام جو ہے، اسلام نے ان تمام اختلافات کی بیخ کنی کی کہ جس بارے میں تم اختلاف کرتے ہو کہ انبیاء علیہم السلام کون اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ اور کون جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے، جیسا کہ یہود کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو رویہ ان کا تشدد پر مبنی تھا، اور نصارہ نے ان کو اس قدر وہ تقدس دے دیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کا بیٹا جو ہے وہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم ہمیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تعلیمات دیں، وہ تعلیمات تھیں کہ جو درست راہ کے اوپر مبنی تھی، تاکہ جو اختلاف کرتے ہیں اس اختلاف کو ختم کر دیا جائے۔ اس اختلاف کو ہم یہ شرک کا راستہ جو کھلا ہے اس سے بھی ہم اس کو تطبیق کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جس طرف آپ نے اشارہ کیا نا کہ یہ جو شرک کا راستہ جو ہے وہ کھلا ہے، تو وہ شرک کا راستہ اسی وجہ سے کھلا نا کہ جب ہم ان تعلیمات کو چھوڑ دیں گے اور ہمارے اندر وہ عقیدت کا پہلو جو ہے وہ اس حد تک چلا جائے کہ ہم اس میں سے وہ جو اصل خاصہ تھا جس کی طرف اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جس پیغام کے ساتھ جس کی طرف فطرت کی بھی دعوت تھی، تو جب اس کو چھوڑ دیں گے نا تو اختلاف بھی واقع ہوگا، اور وہ اختلاف سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے اعتقادات کے حوالے سے پیدا ہوگا۔ جب اعتقاد کے اندر کمی اور کمزوری آئے گی تو اس کا لازمی خاصہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اعمال کے اندر آئے گا۔ تو اس لیے شرک جو ہے وہ عملی بھی ہے اور شرک جو ہے وہ اعتقادی بھی ہے۔ تو اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ شرک کا دروازہ بھی اصل میں ہم دیکھا جائے تو اس کے محرکات میں یہ بات شامل تھی کہ جب انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، تو انہوں نے جب مظاہر کائنات کو بھی دیکھا اور ان میں ہیبت ناک اور حیرت ناک انہوں نے وہ قوت دیکھی، طاقت دیکھی مظاہر کائنات میں، جیسے سورج میں قوت ہے، طاقت ہے روشنی دینے کی، پھیلانے کی، تو اس میں وہ مغالطہ کھانے لگے کہ یہ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معاف کہ جو جہل ہے جی جب وہ آ جائے نا انسان میں، تو پھر وہ اس علم کی روشنی سے جب ہٹنا شروع ہوتا ہے نا تو وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ راہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ اب جس طرح سے یہ جو سفر ہے لوگوں کا کہ کبھی انہوں نے مظاہر فطرت کو اپنا خدا بنا لیا، کبھی سورج کو بنا لیا، کبھی چاند کو بنا لیا، کبھی ستاروں کو بنا لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی جو ہدایت کا سفر ہے، لیکن وہاں پہ نبوت کی آنکھ بھی ہے، اللہ کی تائید بھی ہے، وہ پیغام بھی ہے، اور اس تعلیم کے مطابق آپ نے جب غور اور فکر کرنا شروع کیا تو رب تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ میرا رب جو ہے وہ ہے جس نے ان تمام مظاہر کائنات کو پیدا کیا۔ انسان بصارت سے اور بصیرت کی نگاہ سے دیکھے گا تو وہ اصل راہ حق کو پا لے گا اور وہ پھر اللہ کی ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک وقفہ ہے آپ کی اجازت سے، اور اس کے بعد میں آپ سے اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے یہ عرض کروں گا کہ اور بھی ہم بتائیں کہ اس اختلافات کے وہ دور ہو یا آج کا دور ہو اور کیا محرکات ہوتے ہیں، وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے آج کہ ایک وقت تھا تمام انسان امت واحدہ تھے، ایک ہی سوچ رکھتے تھے، ایک ہی فکر رکھتے تھے، اور وہ سوچ اور فکر جو تھی وہ فطرت کی سوچ تھی، جو اللہ رب العزت کی معرفت کا راستہ تھا، اور منزل اللہ رب العزت کی ذات اور انبیاء کی ذات کا تعارف نہیں بلکہ اطاعت اور اتباع کا راستہ تھا۔ لیکن بعد میں انسانی آبادی جب پھیلی تو اختلافات رونما ہونے لگے۔ ایک اس کی وجہ ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے، اور باقی کیا محرکات تھے ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین آج ہمارا سفر پہنچا ہے قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر 213 اور 214 ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ اور کیا محرکات ہیں آج بھی۔ ایک تو وہ دور تھا، پھر اللہ نے رہنمائی کے لیے انبیاء مبعوث کیے۔ ڈاکٹر صاحب اب تو انبیاء کا بھی سلسلہ ختم ہو گیا۔ انبیاء نے جتنی
اس انسانیت کی رہنمائی ہو سکتی تھی وہ کر دی، اور خاتم الانبیاء ختم المرسلین جن کے ہم امتی ہیں ان کی رہنمائی کا پرتب جو ہے وہ تو قیامت تک باقی رہے گا۔ وہ اس طرح کی ہماری رہنمائی کر گئے ہیں، وہ دین ہمیں دے گئے ہیں اور وہ راستہ ہمیں بتا گئے ہیں کہ جس پر چلتے ہوئے کسی کو ڈگمگانا تو نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود انسانیت کیوں بکھری ہوئی ہے آج؟ نور صاحب آپ نے بہت جو ہے وہ ایک نازک پہلو کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ دیکھیں اگر ہم اس ٹائم کو کہہ دیں کہ وہ جاہلیت قدیمہ تھی اور آج ہم جاہلیت جدیدہ میں ہیں، وہی بغض، وہ حسد اور وہ تکبر اور وہ انا، ضد اور ہٹ درمی، یہی وہ چیزیں تھیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی مشکلات پیدا کی، یہی وہ عناصر تھے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے ادوار جن کی طرف قرآن کریم نے مختلف پیرایوں میں ذکر کیا ہے، تو اس میں بھی کیا ہے کہ قال الملاء الذین استکبروا من قومہ، کہ ہر قوم کے جو ایلیٹ کلاس تھی اس ٹائم کی، اور ان کے اندر کیا تھا؟ تکبر تھا، بڑائی تھی، کہ بھئی یہ ہمیں کون سا پیغام سنانے کے لیے آ گیا، ہم تو بڑے ہیں، ہم سردار ہیں، ہم زیادہ جاننے والے ہیں، اور ہم کہیں پر وہ عصبیت آ جاتی تھی خاندانی، جیسے یہود و نصارہ کے حوالے سے جو رویہ ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، تو وہ عصبیت تھی کہ ہم تو اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں، ہمیں کون سمجھا سکتا ہے، ہمیں کوئی بتا سکتا ہے۔ تو یہی رویہ جو ہے نا ضد اور ہٹ درمی کا ہمیں آج بھی اپنے اندر بھی نظر آتا ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس دلیل قرآن اور سنت کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخشاں سیرت ہمارے سامنے ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل ہو، تمام چیزیں ہوتے ہوئے جب وہ زد پڑتی ہے نا میری اپنی نفسانی خواہشات پر، میرے اپنے کسی عہدے کے اوپر، میری کسی اور خواہش کے اوپر، تو وہاں پر ہم جو ہے اپنی ان چیزوں کو ترجیح دے دیتے ہیں، وہ دلائل جو ہیں وہ اپنی کسی نہ کسی جگہ کے اوپر دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ اختلاف جو ہے وہ بعض اوقات، وہ جب کہا گیا کہ اختلاف امتی رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن وہ اختلاف کس لیے تھا کہ وہ علمی اور فکری راہیں کھولتا ہے، وہ انسان کو سوچنے سمجھنے کی مزید صلاحیتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم نے آج جو باہم دست و گریباں ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ، صرف کس وجہ سے؟ انہی اختلافات کو ہوا دیتے ہوئے، اور وہ ہوا کس لیے کہ بعض اوقات ہم نے وہ لذت کام و دہن کے لیے بھی، بعض اوقات اپنی شکم سیری کے لیے بھی، اور بعض اوقات ہمارے دیگر مفادات تھے کہ جن کو پروان چڑھانے کے لیے ہم نے اس طرح کا کام کیا۔ ڈاکٹر صاحب پھر اب نا ایک اور مسئلہ ہے، اور اس بارے میں آپ کی رہنمائی بڑی ضروری ہے آج، کہ جب اس وقت اختلاف ہوئے جس کو آپ نے بڑی خوبصورت ایک ٹرم دی ہے، آپ نے اصطلاح استعمال کی کہ جہالت قدیمہ اور جہالت جدیدہ، مجھے اچھی لگی آپ کی یہ اصطلاح۔ لیکن جہالت قدیمہ کا جب آغاز ہوا تھا تو اللہ رب العزت نے انبیاء بھیج دیے، اب جہالت جدیدہ ہے، اس کے مختلف محرکات بھی ہیں، لیکن اب نبوت کا، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب کون آئے گا اس امت کو سنبھالنے کے لیے، یا کس طرح یہ اسی راستے پر دوبارہ گامزن ہو سکتی ہے کہ جو انبیاء کا راستہ تھا، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ تھا، اس سے یہ امت کیوں ڈیویٹ ہو گئی ہے، اور اب کس کی ذمہ داری ہے؟ اصل بات یہ ہے، اب کس کی ذمہ داری ہے، کون انبیاء کے وارث ہیں، اور کنہوں نے انگلی پکڑنی ہے اس امت کی اختلافات کو دور کرنے کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کا جواب خود بھی دے دیا۔ اگر کوئی وہ باریک بینی سے اس کا وہ جائزہ لے رہا ہو نا، تو وہ خود ہی کہ جب امت کا کے اوپر جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پر احسانات بھی ہیں وہاں پر ذمہ داری بھی ہے، صحیح، اور یہ ذمہ داری قرآن کریم میں خود جو ہے 2-3 طرح سے جو ہے وہ عائد کر دی گئی۔ اب وہ کس طرح سے کی کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہی سننا چاہ رہا تھا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے، اور پھر ساتھ میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ۔ تو ساتھ میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔
اب یہ جتنی بھی آیات ہیں ان کو کسی بھی پہلو سے ان کا جائزہ لے لیں. اب چونکہ ہم تو سورہ بقرہ کی روشنی میں کر رہے ہیں اور اس کے استدلال میں یہ تمام آیات آئی ہیں, تو اس میں اصل چیز کیا ہے کہ حاملین نبوت, یعنی ہمارے پاس ہم نبوت کے وارث تھے, لیکن اس وراثت کا حق ہم کس طرح سے ادا کرنے والے ہیں اس کا جائزہ لینا ہے. اور اس میں سب سے پہلے جائزہ لینے والوں میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ خواہ آپ ہوں یا خواہ اس مسند پہ بیٹھی ہوئی میں ہوں, ہمارا محاسبہ سب سے پہلے ہے کہ جس کو جتنا علم ہوتا ہے اس کی پکڑ بھی اتنی سخت ہونی ہے. تو اب اگر ہمارے پاس یہ علم ہے کہ بھی یا کچھ حد تک ہم کچھ جانتے ہیں ایک عام فرد سے زیادہ کہ قرآن یہ کہتا ہے, حدیث یہ کہتا ہے, تو آیا ہم نے اس منصب کا حق بھی ادا کیا ہے یا نہیں؟ ہم لوگوں کو جو ہے وہ مجتمع کرنے والے ہوں, ان کی فکر کو بھی ان کے عمل کو بھی, ان کو راہ ہدایت دکھانے والے ہوں, نہ کہ انتشار کی طرف لے کے جانے والے ہوں. افسوس ہے ڈاکٹر صاحب کہ آج جن کا یہ منصب تھا کہ وہ بکھری ہوئی امت کو سنبھالتے, افسوس ہے کہ بے شک وہ میں بھی اس میں شامل ہوں, آپ بھی ہیں, ہم سب ہیں, من حیث القوم یہ ایک بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمیں قیادت کرنی چاہیے تھی. وہ جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے ان کو وحدت کی طرف لانا چاہیے تھا, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم خود ہی بجائے حق تو یہ تھا کہ کافروں کو مسلمان بناتے, ہم اپنے درمیان ہی کفر کے فتوے دینا شروع ہو گئے. ہمارا دین اسلام جس کے ہم وارث ہیں وہ اختلافات کو ایک رحمت تو قرار دیتا ہے, نفرت کی بنیاد قرار نہیں دیتا. ہم نے نفرت کی بنیاد بنا لیا اس کو, اختلاف کی بنیاد پر نفرت ہم کرنے لگے ہیں, جبکہ ہمارا دین اسلام تو اس بات کا داعی ہے کہ ہمارے دین اسلام میں اگر نفرت کا پیمانہ ہے وہ تو یہ ہے کہ غریب سے نفرت نہیں, غربت سے ہونی چاہیے, بیمار سے نفرت نہیں, بیماری سے ہونی چاہیے, جاہل سے نفرت نہیں, جہالت سے ہونی چاہیے. لیکن ہم نے تو انسانوں کو نفرت کا پیمانہ بنا لیا. ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہ گناہ گار سے نفرت نہیں, گناہ سے ہونی چاہیے. بالکل بالکل. تو اصل مسئلہ ڈاکٹر صاحب اگر ہم گناہ گار سے نفرت کریں گے اس کو بتائے گا کون, اس کو ہدایت قریب کرنا ہمیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب جو اقبال نے اس طرف اشارہ کیا نا کہ فرقہ بندی ہیں تو کہیں ذاتیں ہیں, کیا مسلمان پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو اب ہم نے نا مرزا بھی ہو, عثمان بھی ہو, تو اب یہ ہمیں نا خود اپنا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے اندر ہی فکری طور پر ایک جمود ہوگا, انتشار ہوگا, اور معذرت کے ساتھ کہ ارباب منبر و محراب کے ساتھ تعلق کسی طرح کا بھی ہے, لیکن ہم گزشتہ ادوار میں جائزہ لیتے ہیں کہ وہاں پہ جس طرح کی فکر, بعض اوقات ہمارے جھگڑے کس بات کے اوپر ہوتے رہے کہ وہاں کے اتنے لاؤڈ سپیکر ہیں تو میرے اتنے ہونے چاہیے, اس لاؤڈ سپیکر سے آواز کتنی دور تک جا رہی ہے, میری کتنی دور تک جانی چاہیے. اور ہم نے جو ہے وہ مساجد اللہ کے لیے بنانے کی بجائے ہم نے اپنے فرقوں کے لیے بنا, مسالک کے لیے بنا لیے, باہر بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ دوسرا فرقہ جو ہے وہ اس میں نہیں آ سکتا. تو گویا کہ ہم نے مساجد جو تھیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں بنائی, ہم نے تو اپنے مسلک کو پوجنے کے لیے, اس کی ترویج کے لیے, اس کی اشاعت کے لیے بیت اللہ کے دروازوں پہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں اس مسلک کے لوگ نہیں آ سکتے؟ بیت اللہ تو سب کو امان دیتا ہے. تو ہم نے اپنے اندر وہ جو تنگ نظری اور تعصب تھا نا, اس تنگ نظری اور تعصب کو جو فکر کے اندر پہ تھا, ہم نے اپنے دلوں میں بھی گنجائش دے دی. تو ہم نے وہ جو تبلیغ کے ذریعے سے, اپنی دعوت کے ذریعے سے, دعوت صرف ہم نے زبانی دینے کے اوپر زور دے دیا, اپنے عمل سے وہ دعوت جو ہے وہ نہیں دی. تو جب عمل سے وہ دعوت نہیں دی ہے تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سبق جب ہماری عمل میں نہیں ہوگا تو وہ کسی دوسرے کو جو ہے وہ امپریس بھی نہیں کر سکتا, دوسرے کو بھی تبدیلی کا باعث نہیں بن سکتا. تو آج جو ہے وہ قرآن کریم جو کہتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ بات کہتے کہ جس پہ خود عمل نہیں کرتے ہو. آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب. ناظرین کرام, لما تقولون ما لا تفعلون قرآن کریم کا بہت اہم پیغام ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم دوسروں کو تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں, کرتے ہیں, اس کو روکتے ہیں, ٹوکتے ہیں, لیکن خود اسی بات پہ عمل پیرا ہوتے ہیں جس سے کسی کو روکتے ہیں. ناظرین کرام, اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں, وقفہ ہے, اور وقفے میں ہم ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں.
وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ الحمد سے شروع کیا گیا سفر آج پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 اور 214 پر۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے سبق کا دوسرا جو پہلو ہے ہم اس پہ آتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کلام اللہ کی اس آیت میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو ابھی وہ وقت آیا ہی نہیں جو سابقہ لوگوں پر آیا تھا، ان پر مصیبتیں بھی آئیں، ان پر اذیتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹے، اور یہاں تک کہ وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، اور جب اس حد تک ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا پھر وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جنت حاصل کرنے کے لیے ہر صورت مصائب سے گزرنا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے مصائب سے گزرنا؟ اس سے تو یہی لگتا ہے، اگر ہم اس طرح سے بات کریں گے تو پھر ہمارا دین اسلام تو یہ کہتا ہے کہ خوشخبری دو، آپ خوشخبری کے برعکس جو ہے وہ تنگی اور مصیبت کی راہ نہ دکھاؤ۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے دو پہلو ہیں جی، وہ یہ کہ جس طرح سے ہم اپنے دنیاوی معاملات میں دیکھتے ہیں، آپ کا بھی اکیڈیمیا سے تعلق ہے، میرا بھی اکیڈیمیا سے تعلق ہے، ہم اپنے کلاس میں ایک ہی لیکچر 50 60 70 طلباء و طالبات کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ لیکچرز دینے کے بعد جو اس کی ڈیوریشن ہے، کچھ عرصے کے بعد ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ استاد نے یکساں ہی تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے، اپنا ٹائم ان کے اوپر لگایا ہے، لیکن اس میں سے راہ عمل، سوچ اور فکر اور اخذ و استفادہ کون کرتا ہے اور کتنا کرتا ہے، اس کے لیے ان کا ایک امتحان ضرور لیا جاتا ہے۔ تو یہ امتحان جب تک نہیں ہوتا ان کے درجات کا تعین نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح سے درجات کا تعین کرتے وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ آ گیا، یہ سیکنڈ آ گیا، یہ تھرڈ آ گیا۔ اب جہاں تک بات ہے نا کہ دین جو ہے وہ تو خوشخبری دینے والا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، ٹھیک ہے، کہ آسانی پیدا کرو، تنگی سے بچاؤ، اس سے دور رکھو، خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ اب یہ جو ہے کہ نفرت دلانا، قرآن کریم نے ترغیب بھی دی ہے اور ترہیب بھی دی ہے، اچھا، ٹھیک ہے، دونوں طرح سے ہے، انذار بھی ہے اور تبشیر بھی ہے۔ اب جہاں پہ اب جنت کی بات ہے، اب یہ دیکھیں کہ جنت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ متقین کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن اس ایمان کی پرکھ کے لیے امتحان بھی ضروری ہے، اور یہ صرف امت مسلمہ کے افراد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو انبیاء علیہم السلام کے اوپر بھی جو ہے آزمائشیں اور ابتلا جو ہیں وہ آئے ہیں، لیکن یہ جو آزمائش اور ابتلا کا آنا ہے یہ ان کے درجات کی تعیین کرتا ہے کہ یہ کون سے درجے میں ہیں، درجات کی بلندی کرتا ہے، درجات کی بلندی کرتا ہے۔ جیسا کہ جنت کے درجے ہیں تو کس کو 5 مرلے کا پلاٹ جنت میں ملنا ہے، کس کو 10 کا ملنا ہے، کس کو کنال کا ملنا ہے، کس کو بے کران زمین ملنی ہے، تو وہ اللہ کی رحمت اسی طرح سے جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے، جس طرح سے حضرت خباب بن ارت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنے مصائب اور مظالم ہو گئے ہیں تو کیا ابھی بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی؟ آپ اللہ کی مدد کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آتے تھے۔ اب وہ حالات کیا تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے سر جو ہیں وہ آروں سے چیرے جاتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ آرا چیرتے چیرتے ان کے پاؤں تک جو ہے وہ چلا جاتا تھا، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھال جو ہے وہ ادھیڑ لی جاتی تھی، جسم ان کے نوچ دیے جاتے تھے۔ تو ابھی تو تم پر وہ حالات ہی نہیں آئے، ابھی تو وہ سختیاں ہی نہیں آئی، اور تم ابھی سے پکار اٹھے ہو کہ متی نصر اللہ۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ بہت ہی قریب ہے۔ تو ابتلا اور آزمائش یہ تو شرط ہے، امتحان ہے جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگا تب تک درجات کا تعین نہیں ہوگا، اور وہ درجات کا تعین ہوا ہے تو پھر ہی وہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ کی اس درجے پر فائز ہوئے ہیں۔ نہ ہوتا تو شاید وہ درجے بھی اس طرح سے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیب نہ ہوتے۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا اور اس خوبصورت گفتگو کا، ہماری رہنمائی کا بہت شکریہ۔ ہمارے ناظرین نے باقاعدہ لکھا ہے آپ کی باتوں کو، اور اس کا فیڈ بیک مجھے پہنچتا رہتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ ڈاکٹر۔ ناظرین کرام،
جو آخر پہ بات ہوئی ہے، میرا سوال اور ڈاکٹر صاحبہ کا جواب جو تھا کہ کیا جنت پانے کے لیے اذیتوں سے، مصائب سے گزرنا ضروری ہے؟ قرآن بھی شہادت دیتا ہے کہ تم تو ابھی ان حالات سے گزرے ہی نہیں جو کہ جن حالات سے سابقہ لوگ گزرے تھے۔ ناظرین کرام، اس سے ہمیں یہ تاثر نہیں لینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اس بات کو بہت کلیریفائی کیا ہے، میں بھی اپنے طور پہ آپ کو ایک مرتبہ پھر اس سے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تاثر نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت پانے کے لیے ہر صورت میں مصائب سے گزرنا ہی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اس سبق سے ایک اصولی جو بات ہے، اصولی فیصلہ ہے، اس کی طرف اللہ رب العزت نے توجہ دلائی ہے، اور اس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں اس دنیا میں۔ جتنے بھی کامیاب ترین لوگ ہیں اس دنیا میں، جتنے بھی، انبیاء سے لے لیں، انبیاء کی صف سے لے لیں، انبیاء کی کہکشاں سے لے لیں، اور آج دنیا میں چلتے پھرتے ہوئے اس زمین کے اوپر انسانوں کو لے لیں، جو بھی کامیاب ترین شخص ہے، جو بھی راحت و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، آپ اس شخص کی لائف ہسٹری ذرا کھنگال کے دیکھ لیں، اس کے پیچھے شدید محنت ہے اور شدید قسم کی جد و جہد ہے اور صحیح ہے۔ ان مع العسر یسرا، قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد راحت ہے، ہر تنگی کے بعد۔ جو بھی کامیاب ترین شخص ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ انبیاء سے لے کر آج جن کو ہم کامیاب ترین انسان کہتے ہیں، ان کی جوانی کی زندگی، ان کی ماضی کی زندگی شدید ترین جد و جہد سے گزری ہے، تب جا کر کہیں کامیابی ملتی ہے۔ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے دن اور رات گزاریں اور پھر یہ توقع رکھیں کہ میں کامیاب بھی ہو جاؤں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ناظرین کرام، یہ امپاسبل ہے۔ کامیابی کے لیے، اور وہ جو اللہ رب العزت نے ایک پیمانہ قائم کر رکھا ہے کہ اگر تم اپنی عزت اور آبرو کی معراج کو پانا چاہتے ہو تو اس کے پیچھے تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ اس محنت کو ہم مصائب کا نام دے لیں، مشکلات کا نام دے لیں، جو مرضی دے لیں، لیکن اصل میں اللہ رب العزت نے ایک اصول اور کلیہ رکھا ہے کہ کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے سب سے پہلے محنت سے گزرنا پڑے گا۔ اور ڈاکٹر صاحبہ نے جو مثال دی تھی کہ جب ہم لیکچر تو سب کو دیتے ہیں، لیکن کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو پھر اپنی رات دن محنت شدید کرتا ہے، اور جو اس محنت کی طرف، اس راستے کو اختیار نہیں کرتا ہے، ناکامی اس کی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے وہ اپنے ماہ و ایام اپنی مرضی سے گزارے ہوتے ہیں، اور پھر مستقبل ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ اگر ہم مستقبل اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں تو جو اللہ رب العزت نے ہمیں راستہ بتایا ہے، اور جس کا ڈاکٹر صاحبہ نے بھی حوالہ دیا ہے کہ انبیاء نے بھی اگر کامیابی حاصل کی تھی تو مصائب سے ان کو بھی اللہ رب العزت نے گزارا، تاکہ امتوں کے لیے یہ سبق قائم ہو جائے کہ اصل راستہ یہی ہے، جد و جہد کے بعد پھر کامیابی ملتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو اصل میں تتمہ تھا آج کی گفتگو کا۔ اب پروگرام صدائے قرآن میں ہمارا وقت ہوا ہے مختصر سے دورانیہ کے لیے ذکر صاحب قرآن کا۔ ناظرین کرام، کل میں نے عرض کیا تھا کل کے پروگرام میں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، ختم المرسلین، وہ تمام انبیاء کے سرتاج تھے۔ اگر پوری انبیاء کی صف میں آسمان نبوت اور رسالت پر ہم دیکھیں تو ایک چاند ختم المرسلین ہے، جن کی روشنی سب سے زیادہ ہے، اور جن کی چمک اور دمک ہدایت کی صورت میں، تجلیات کی صورت میں، فیضان کی صورت میں سب سے زیادہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ سارے انبیاء محترم ہیں، لیکن آپ کی کیا بات ہے؟ اور اس کی شہادت کلام اللہ ہمیں دیتا ہے کہ باقی بھی انبیاء تھے۔ ناظرین کرام، کل بھی میں نے اس کا تجزیہ اور کمپیریزن کیا تھا، آج پھر اسی سے آگے بات بڑھاتا ہوں کہ قرآن کریم کی سورہ مریم ہے، آیت نمبر 56 میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے۔ جبکہ سورہ زمر کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے ہمارے نبی کریم کے بارے میں، الذی جاء بالصدق، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ جو صدق لے کر آئے۔ ہمارے نبی صدق لے کر آئے، وہ سچے نبی تھے،
لیکن ہمارے نبی تو سچائی بانٹنے والے ہیں، یہ تو لے کر آنے والے ہیں، تمام انسانیت کو سچائی کی راہ دکھانے والے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ نوح کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، بے شک نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، جبکہ ختم المرسلین ہمارے نبی کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 ہے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، باقی انبیاء کو اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا، لیکن ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ممتاز حیثیت یہ ہے، فضیلت والی حیثیت یہ ہے کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کسی خاص قوم کی طرف نہیں، کسی خاص قبیلے کی طرف نہیں، کسی خاص خاندان کی طرف نہیں، بلکہ کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، جمیعا میں تمام انسانیت آ گئی، تمام زمانے آ گئے، تمام قومیں آ گئیں، تمام خاندان آ گئے اور تمام قبیلے آ گئے۔ باقی انبیاء ایک ایک قوم ایک ایک قبیلے کی طرف، اور ہمارے نبی تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ناظرین کرام، اسی تذکرے کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اور ناظرین کرام، اب میں گزارش کروں گا سید وجیہ الحسن سے کہ وہ اپنی خوبصورت معصومانہ آواز میں خوبصورت لحن کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی، بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی
کاش میں ہوتا کوئی ایسی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، جس کو سرکار